ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورس ہم بات کر رہے ہیں کسی بھی بزنس کو کامیاب بنانے کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کیا کردار ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے بزنس کو کامیاب بنا سکتی ہیں. ون مسٹ فالو آل دیز اسٹیپس. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. قاسم آغا ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں. قاسم, بریک پر جانے سے پہلے ہم نے امپورٹنس پر تو بات کر لی اور نو ڈاؤٹ کووڈ کے بعد سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی امپورٹنس بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے. بٹ واٹ آر دا ریسٹ آف دا اسٹیپس؟ مطلب چلیں یہ تو ہم کہہ لیتے ہیں نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ از جسٹ این امبریلا. اس کے انڈر کیا کیا چیزیں ہیں جس کو فالو کرنا چاہیے ٹو میک یور بزنس سکسیزفل, یا اپنی سیلز آپ بڑھا سکیں یا اپنے کلائنٹس کو ان کی اٹینشن کو گریب کر سکیں؟ اوکے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو جب ہم کور کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم بینگ یوزر دیکھتے ہیں کہ یوزر کیا کیا سوچتا ہے. جب ہم یوزر کی بات کرتے ہیں تو یوزر انسٹاگرام پہ جاتا ہے, فیس بک پہ جاتا ہے. اگر میرا ایک پروڈکٹ اسٹور ہے, جیولری اسٹور ہے, تو میں کیا کروں گا؟ مجھے انسٹاگرام, فیس بک اور جتنے پلیٹ فارم جیسے لائک ٹویٹر ہے, میرا وہ آڈینس نہیں ہے تو میں اس پہ نہیں جاؤں گا, لیکن میرے ریلیونٹ آڈینس کا جتنے پلیٹ فارمز میں ان کو یوٹیلائز کروں گا. اچھا, اب کسی نے اگر سوشل میڈیا سے ہٹ کے کوئی چیز سرچ کرنی ہے تو وہ گوگل پہ سرچ کرے گا. دیٹ از واٹ ڈو وی کال سرچ انجن آپٹیمائزیشن. ہم SEO کی سروسز کو وہاں پہ اویل کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی انفلوئنسر سے پوچھنا ہے یا پوچھنا ہے کہ واٹ آر دا ٹاپ 10 جیولری برانڈز ان پاکستان, تو کسی افیلیٹ پروڈکٹ نے لکھا ہوگا, کسی افیلیٹ ویب سائٹ نے لکھا ہوگا کہ یہ 5 پروڈکٹس ہیں. اٹ مینس کہ مجھے افیلیٹ مارکیٹنگ بھی ریکوائرڈ ہے. لائک وائز 4th نمبر پہ اگر میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے کہاں سے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ کہاں جیولری پروڈکٹ, یہ برانڈ بھی جیولری پروڈکٹ آفر کر رہا ہے. اس کے لیے ہمیں انفلوئنسر مارکیٹنگ پہ جانا پڑتا ہے, وچ مینس کہ وہ میڈیم پہ لکھ رہے ہیں, وہ کسی بلاگ پہ لکھ رہے ہیں, وہ اپنے پرسنل پروفائل پہ لکھ رہے ہیں, وہ کیا بتا رہے ہیں کہ یار دس جیولری پروڈکٹ ہیز سم تھنگ, جس کو ہم لوگ کانٹینٹ مارکیٹنگ بولتے ہیں, کچھ لوگ اسے آسان لفظوں میں انفلوئنسر مارکیٹنگ بولتے ہیں. تو یہ 4-5 چیزیں مل کے ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو کور کرتی ہیں, اور آپ کی آڈینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وچ کائنڈ آف چینلز یو آر گوئنگ ٹو یوٹیلائز ٹو گین دا آڈینس. اچھا, جب ہم وہ چینلس کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اٹ مینس دا انسٹاگرام, دا فیس بک, گوگل, یوٹیوب, ان چیزوں کو چینل سے مراد آپ ان کی بات کر رہے ہیں. Yes, exactly. اور پھر ان چینلس پر آپ نے اپنا پروڈکٹ پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ لائک اف وی ٹاک اباؤٹ انسٹاگرام تو اس پہ پیڈ ایڈس رن کرنا, بٹ واٹ آر دا ریسٹ آف دا آپشنز؟ اوکے, دیکھیں, آپٹیمائزیشن از اے ورڈ جو ہماری ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بڑے اچھے سے استعمال ہوتا ہے. آپٹیمائزیشن کو لوگ بڑے ڈفرینٹ ورڈز میں ایکسپلین کرتے ہیں. واٹ آئی یوز ٹو ڈو از کہ ڈھالنا, اپنے آپ کو کسی کے رنگ میں ڈھال دینا از آپٹیمائزیشن. آپ کو اپنی پروفائل کو, اپنے پیج کو انسٹاگرام کے الگوریدم کے اکارڈنگ جب آپ آپٹیمائز کر لیتے ہیں, یور انسٹاگرام پیج گیٹس بوسٹڈ. اچھا, دس از ون پارٹ جسے آپٹیمائزیشن بولتے ہیں. یہ ٹیکنیک ہوتی ہے, ٹرکس کے تھرو, کچھ ٹیکنیکلٹیز کے تھرو ہوتا ہے. وین اٹ کمز ٹو منی, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ انسٹاگرام کو پے کرتے ہیں کہ بھائی مجھے 10 لاکھ بندے تک اپنا میسج پہنچانا ہے, بتاؤ کتنے پیسے لوگے. وہ آپ سے پوچھے گا کہ کس طرح کے لوگوں تک پہنچانا ہے, واٹ از دیئر ایج, واٹ از دیئر ڈیموگرافک اسٹیٹسٹکس, وہ سارا کچھ پوچھ کے آپ کا ایڈ چلانا شروع کر دیتا ہے. اب اس ایڈ کے لیے نارملی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یہ بلیو کیا جاتا ہے اف اٹس این امیج ایڈ تو اس کی ریچ کم ہوگی, اگر یہ ویڈیو ایڈ ہے اس کی ریچ زیادہ ہوگی, اگر یہ اٹ از کمنگ فرام این انفلوئنسر اس کی ریچ اوبویسلی زیادہ ہوگی. سو بہت سارے فیکٹرز مل کے آپ کی ریچ کو انہینس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہے. میں آپ سے کوئکلی یہ پوچھنا چاہوں گی, جس طرح سے آپ نے جیولری کی ایگزامپل دی, کسی کا کلوتھنگ کا بزنس ہو سکتا ہے, کوئی رسٹ واچز ہو سکتا ہے سیل کر رہا ہو, کسی خاتون کا میک اپ کا بزنس ہو سکتا ہے, میک اپ پروڈکٹس کا بیسیکلی. تو کوئی بھی شخص اپنی ان چیزوں کو, لائک اگر کسی کا میک اپ پروڈکٹس یا اسکن کیئر پروڈکٹس کا بزنس ہے تو اس نے اس کو پبلسائز کرنا ہے. بیسیکلی کوئی بھی بزنس تب چلتا ہے نا آپ کو کلائنٹ زیادہ مل رہے ہوں. سو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے ٹو اینی بڈی ہو از واچنگ اس آؤٹ دیئر کہ آپ اپنے پروڈکٹس کو لوگوں کی نظروں میں کیسے لا سکتے ہیں؟ اس کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو کچھ آپ ٹپس دینا چاہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ چیز کہ کیا یہ آپ کام سیکھ کے خود بھی کر سکتے ہیں؟ از اٹ ایزی ٹو ڈو, یا اس کے لیے آپ کو کسی آپ جیسے بندے کی یا کسی ایکسپرٹ کی ہی ضرورت ہوگی جس کو آپ ہائر کریں گے اور وہ آپ اس کو پے کریں گے اور وہ پھر آپ کے بہاف پر تمام چیزیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا, سو جس کو ہم ورچوئل اسسٹنٹ بھی کہہ سکتے ہیں وہ؟ رائٹ, اوکے. آنسرنگ یور سیکنڈ کوشچن فرسٹ, دیکھیں کوئی بھی چیز سیکھ کے کرنا مشکل نہیں ہے, آپ بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن دا فیکٹ از کہ این ایکسپرٹس تھنک, اینڈ اگر میں آپ کی جگہ آ جاؤں تو میں آپ کی طرح بول نہیں سکتا, اس شو کو ہوسٹ نہیں کر سکتا. لائک وائز ڈیجیٹل مارکیٹر نوز
کہ اس نے کب کس آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو اگر آپ کے پاس بجٹس ہیں یا لیزر بجٹس ہیں, اسٹارٹ ود اے فری لینسر, اور اگر آپ کے پاس اچھے بجٹس ہیں, اسٹارٹ ود اے کمپنی, اسٹارٹ ود این ایجنسی جو آپ کو اچھی سروسز دے سکتے ہیں. موونگ ٹورڈز یور فرسٹ کوسچن, دیکھیں دو قسم کے ریسرز ہوتے ہیں نا, ایک لمبا دوڑنے کے لیے آتے ہیں, ایک چھوٹا دوڑنے کے لیے آتے ہیں. جو چھوٹا دوڑنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے آسان سے حل ہے کہ اپنے برانڈ کا نام بہت زیادہ اسپیسیفک چوز کریں. میک اپ اور یا لپسٹک آپ صرف بیچتے ہیں تو لپسٹک سے ریلیٹڈ کوئی برانڈ نیم چوز کرنا ہے. اگر آپ نے لمبا دوڑنا ہے تو بہت یونیک, بہت اچھا نام چوز کریں. یہ پہلی ٹپ ہے. اچھا, دوسرا, آپ کی ویب سائٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے سوشل میڈیا ہینڈلز کی سنکرونائزیشن ہونا بہت ضروری ہے. ایک آپ کا فیس بک کا پیج, کنیکٹیوٹی ہونا, بیسیکلی یو مین ٹو سے سنکرونائزیشن مطلب کنیکشن ہونا آپس میں. کنیکشن ان دا سینس آف ڈیزائنس اینڈ کانٹینٹ. ایک پیج پہ آپ لوگ لگا رہے ہیں کہ بھائی ہم انفلوئنسر مارکیٹنگ کریں, ایک پیج پہ آپ کی پوسٹ ہی کوئی نہیں ہے, ایک پیج آپ کا بالکل ڈیڈ ہے, اس پہ آپ بالکل ڈفرینٹ قسم کا کانٹینٹ کریٹ کریں. سنکرونائزیشن بیسیکلی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ویب سائٹ, انسٹاگرام, فیس بک, سو ہر چیز کو بیلنس میں ایکٹیو ہونا چاہیے اور سیم کانٹینٹ جا رہا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور کانٹینٹ, ویب سائٹ کا کانٹینٹ شوڈ بی ڈفرینٹ, کیونکہ اس کی آڈینس تھوڑی سی ڈفرینٹ, تھوڑی سی میچور ہوتی ہے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں وارم لیڈ. انسٹاگرام کیا ہے, اس کو ہم ہاٹ لیڈ بولتے ہیں, کولڈ لیڈ بولتے ہیں. ان کو ہم لوگ خود پچ کر رہے ہیں کہ یار ان سارے برانڈز میں ہم بھی ایک برانڈ ہیں. لیکن جب آپ کے پاس ایس ای او کے تھرو کو بندہ آتا ہے سرچ کر کے, تو اٹ مینس کہ وہ آپ کی وارم لیڈ ہے, اس کو آپ ایک اچھا میسیج ایک ڈفرینٹ طریقے سے آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں, بٹ باقی پلیٹ فارمس پہ آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. سو اٹ ڈپینڈس انٹائرلی آن یور آڈینس اینڈ دا اسٹریٹجی یو ہیو. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. قاسم آقا ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ ٹپس قاسم نے ہمارے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ اگر آپ کا کوئی اسمال اسکیل بزنس ہے یا کوئی آپ کا اسمال اسٹارٹ اپ ہے, سو اس کو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے کس طرح سے کامیاب بنا سکتے ہیں. ویوز اسی کے ساتھ ہی ابھی ہم شو میں بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. ویورز, شو کے سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں پاکستان کے سب سے کم عمر ترین پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے, جنہوں نے صرف 25 ایئرس کی ایج میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے. ہسٹری ان کا سبجیکٹ تھا اور انہوں نے اپنے مطلب ہسٹری کی اگر ہم بات کریں تو اس ہسٹری کے مضمون میں انہوں نے سکھوں کی جو خالصتان تحریک ہے اس کا اثر نو جائزہ لیا ہے. سو ڈاکٹر عامر علی ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں. عامر, تھینک یو سو مچ. بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے صرف 25 ایئرس کی ایج میں پی ایچ ڈی جو ہے وہ ڈگری حاصل کی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ میں اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ ہسٹری ہی کیوں یا موٹیویشن یا باقی چیزیں, لیکن ایک یہ کہ آپ نے اپنا میٹرک کس ایج میں کیا, پھر آپ کالج کس ایج میں گئے, دین یونیورسٹی, اور پھر پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے میں کتنا عرصہ لگا؟ سب سے پہلے تو تھینک یو کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی, اپنے پروگرام میں مجھے بلایا. میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میٹرک ہے وہ ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ میں نے کیا, اور وہ 1 سال میں ہی میں نے میٹرک کیا. 1 سال میں کیا, لیکن اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اراؤنڈ 13 ایئرس. 13 ایئرس میں آپ نے اپنا میٹرک کر لیا. میٹرک کیا, اینڈ آئی ہیو ٹو گو فار دی کیس. مجھے وہ ہائی کورٹ میں کیس بھی کرنا پڑا کہ مجھے داخلہ بھیجنے کی اجازت دی جائے. تو تھرو دیٹ آئی ہیو ٹو گو فار دی لاہور بورڈ, اینڈ دین آئی اپیئرڈ ان مائی ایگزامس. اس کے بعد بیسیکلی میں ننکانہ صاحب کے ایک گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں, اور میرا انٹر بھی ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ تھا, اور اس کے بعد میں نے گریجویشن گرو نانک ڈگری کالج ننکانہ صاحب سے کیا. اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اپنا جو انٹر تھا وہ پھر آپ نے 15 سال کی عمر میں کر لیا 15 سال کی عمر 15 سال کی عمر میں, یا وہ بھی 14 سال 1 سال میں کر لیا؟ وہ ڈیفینیٹلی وہ تو 2 سال کا اس میں ٹائم سپین ضروری تھا. میٹرک میں یہ چیزیں ضروری نہیں تھیں. 15 سال کی عمر میں آپ نے جب کمپلیٹ کیا تو پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن آپ نے, یا کالج نیکسٹ آپ کا لیول تھا گریجویٹ لیول, اس میں آپ نے کس ایج میں ایڈمیشن لیا؟ کوئی 18.5 برس کی عمر میں میری گریجویشن ہو چکی تھی. 18.5 برس کی. نارملی اس ایج میں ہمارے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ میٹرک کرتے ہیں. الٹیمیٹلی جب گریجویشن کے ایگزامس تھے تو تب بھی مجھے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پروڈیوس کرنا پڑیں, اور چونکہ ساری چیزیں لیگل تھیں تو وہ لکیلی کام چل گیا. پھر اس کے بعد میری ایجوکیشن میں کوئی گیپ نہیں ہے, اور پی ایچ ڈی میں کامنلی 4 سے 5 سال لگ جاتے ہوتے ہیں,
لیکن میری پی ایچ ڈی بھی میں نے کنٹینیوسلی اور وہ میں نے کوئی اس میں گیپ نہیں لیا. لیکن آپ نے گریجویشن کے بعد تو اپنا ماسٹرز کیا ہوگا. جی ماسٹرز. اور وہ کس ایج میں ہوا آپ کا؟ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے نا. ہاں جی بالکل. 2012 میں میرا انٹر ہوا, گریجویشن ہوئی, اور 2014 میں میرا ماسٹرز ہو گیا. ٹھیک ہے. اور 14 کے فوراً بعد 16 میں میرا 2 سال میں ہی میرا ایم فل مکمل ہو گیا, اس میں بھی گیپ نہیں آیا. اس کے فوراً بعد میں نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لیا. اور وہ پی ایچ ڈی بھی میں نے 3 سال میں مکمل کی. اور اس سلسلے میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا. سب سے پہلے مجھے سری لنکا کی ایک لڑکی تھی, اس نے پہلے پاکستان ایشیا میں ینگسٹ پی ایچ ڈی ہیں وہ, اور آج کل وہ کولمبو یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. ان سے میرا رابطہ ہوا تھا. تو چونکہ وہ آئی ٹی کی تھیں اور مجھے کچھ ایس پی ایس ایس اور زوٹیرو کے ریلیٹڈ نا کچھ ریسرچ ٹولز کے ریلیٹڈ کچھ چیزیں چاہیے تھیں, تو میں چیزیں سرچ کر رہا تھا. تو ان کا ایک آرٹیکل آیا ہوا تھا ایس پی ایس ایس کے ریلیٹڈ نا, تو زوٹیرو پہ ان کی 1-2 آرٹیکلس تھے. تو دین میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے میں نے انفارمیشن لی. دین میرے ساتھ یہ چیزیں انہوں نے شیئر کیں, اور پھر اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ امیزنگ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آپ نے ہسٹری کو ہی کیوں چوز کیا؟ ہسٹری کو اس وجہ سے چوز کیا کہ میرا یہ فیوریٹ سبجیکٹ ہے. جب پنجاب یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا تو میرا لاء میں بھی ایڈمیشن ہو گیا تھا, میرا آئی اے ایس میں بھی ہو گیا تھا ایڈمیشن, اور ہسٹری میں بھی میرا ایڈمیشن ہوا تھا. تو ایگزیکٹو ایم بی اے میں نے جو ہے وہ 2nd ٹائم کر لیا ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے, اور جو ریگولر ہے وہ میں نے ایم اے ہسٹری کیا. اور پھر ایم اے ہسٹری میں مجھے اسکالرشپ مل گیا, اور پھر مجھے ایم فل میں اسکالرشپ مل گیا. دین مجھے پی ایچ ڈی میں بھی اسکالرشپ مل گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ کا جو ایکیڈیمک ریکارڈ ہے وہ بھی بہت اچھا رہا. نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم سب کلاسز جو ہیں وہ تو پاس کرتے جاتے ہیں, آگے بڑھتے جاتے ہیں, لیکن ریزلٹس ہمارے ایوریج ہوتے ہیں نا, کوئی بہت اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے یہ تمام جو کارنامے سر انجام دیے وہ اپنے امتیازی نمبروں سے دیے, اچھے مارکس کے ساتھ دیے. الحمدللہ. بالکل ٹھیک. سو پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھی آپ کی تھرو آؤٹ اسکالرشپ پر ہوئی؟ جی پی ایچ ڈی میری اسکالرشپ. بالکل ٹھیک. اور پھر یہ جو سکھوں کی خالصتان تحریک ہے, یہی کیوں ٹاپک آپ نے چوز کیا, اور پھر اس میں آپ نے کیا ڈسکور کیا؟ بیسیکلی ایک تو سکھوں کی جو ریسرچ سکھوں کے حوالے سے ہے اس کو کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ میں خود ننکانہ صاحب سے ہوں. ننکانہ صاحب جو ہے وہ بابا گرو نانک کی جنم بھومی ہے, وہاں پہ وہ پیدا ہوئے, یا آپ کہہ لیں کہ سکھ ازم کی بنیاد ننکانہ صاحب سے اٹھتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر ایم فل جو ہے وہ میں نے انسٹیٹیوشن آف گرودوارا پہ کیا تھا کہ گرودوارا جو ہے اس کا رول کیا ہے, یہ ایک کمیونٹی میں اس کی سروسز کیا ہیں, اس کے سوشو پولیٹیکل یا اکنامک جو امپیکٹس ہیں یا اس کے جو بینیفیشریز ہیں وہ کون ہیں. تو دین جب میں اپنی پی ایچ ڈی کی طرف جا رہا تھا تو ایک میں نے بلوچ انسرجنسی پہ کچھ چیزیں پڑھیں, اور انٹرنیشنلی جو ایک اچھا ویسے یہ جو سکھوں کی خالصتان تحریک ہے, آبویسلی آپ نے اس پہ اپنا پوری ریسرچ کی, آپ کی پوری پی ایچ ڈی اسی پر ہے. سو مطلب آپ نے اس کی آپ کی فائنڈنگز کیا کہتی ہیں؟ یہ تحریک اصل میں مطلب ہے تو یہی کہ ان کو اپنا پنجاب جو ہے وہ علیحدہ چاہیے اور وہ اپنا ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں, لیکن اس کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ کہاں سے یہ تحریک جو ہے اس نے زور پکڑا, ابھی اس کا کیا سٹیٹس ہے, اور کیا اس کا کچھ ہوگا بھی, یا صرف یہ ایسے ہی ایک تحریک ہے اور یہ ایسے ہی ختم ہو جائے گی جیسے بہت سی تحریکیں آئیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں؟ آپ کا بڑا زبردست اور جاندار سوال ہے. دیکھیں خالصتان تحریک جو ہے, یہ اگر خالصتان لفظ کی بات کریں تو یہ 1940s میں ہی کوئن کر دیا گیا تھا. ڈاکٹر وی ایس بھٹی نے پہلی دفعہ خالصتان کی جو ٹرم ہے وہ 1940s میں استعمال کی تھی. اب آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ اس کو خالصتان ہی کیوں, یا اس کا مستقبل کیا ہے, یا اس کا ماضی کیا رہا. تو خالصتان کو بنیادی طور پہ تو ایک ہمیشہ سے زبان کی بنیاد پہ یا ایک سیاسی طور پہ ایک مسئلہ سمجھا گیا, لیکن کبھی بھی اس کو جو مذہبی پرسپیکٹیو ہے اس حوالے سے نہیں دیکھا گیا, نہ ہی کبھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ سکھ جو ہیں وہ بار بار کیوں خالصتان کی بات کرتے ہیں. اب ایک بڑی یہ حیران کن بات تھی جب میں پڑھ رہا تھا کہ سکھوں کو آج بھی انڈین کانسٹیٹیوشن جس میں وہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں اس میں ایک علیحدہ سے مذہب مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہندوازم کا ہی حصہ ہے. یہ سب سے پہلا تو ان کے ساتھ ظلم یہ کیا گیا. اور ایون جب ان کا کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا تو جتنے بھی سکھ لیجسلیٹر تھے اسمبلی میں ان سبھی نے بائیکاٹ کیا تھا کہ ہمارا ایک علیحدہ مذہب ہے, ہمارا ایک علیحدہ ہمارے تشخص ہے, ہماری ایک علیحدہ شناخت ہے, اور آپ ہماری وہ شناخت ہم سے نہ چھینیں. لیکن ان کی کسی بھی بات کو انہوں نے ایڈجسٹ ہی نہیں کیا, نہ انہوں نے تسلیم کیا. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس کو ہائپ اس کی کیسے کریٹ ہوتی چلی گئی. تو دیکھیں
جو ایک ہندو مائنڈ سیٹ تھا، ان کی جو ٹیکٹکس تھیں، چاہے وہ کوئکلی بیکاز ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، وہ انہوں نے آہستہ آہستہ سے ان کو نا وہ ان کے ساتھ اس طرح سے انہوں نے حادثات ان کے ساتھ پیش آئے. لیڈرشپ کرائسس تو ان کے ساتھ تھا ہی، سکھوں کے پاس لیڈرشپ کا کرائسس موجود تھا، لیکن اس کے ساتھ ان کے ذہنوں میں وہ بات بیٹھتی چلے گئی کہ ہمارے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پھر جو 1974 یا اس کے بعد 78 79 کے ان کے دھرم یدھ مورچاز ہیں، اور پھر جو آپریشن بلو سٹار ہے جون میں جو ہوا، اس نے ان کے ذہنوں میں یہ چھاپ بٹھا دی کہ ہم کبھی بھی اس جگہ پہ جس طریقے دوسری تمام جو منورٹیز ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ اکارڈنگ ٹو یور ریسرچ اینڈ آبزرویشن واٹ از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر آف دس کیمپین، تحریک یا جو بھی ان کی موومنٹ ہے، اس کا کیا انجام؟ میری ریسرچ یا جتنا مجھے سمجھ آیا، میری آبزرویشن یہی ہے کہ اب دیکھیں وہ انٹرنیشنلی بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں اور وہ لوکلی بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں. ریسنٹلی انڈیا میں جو ویوز آ رہی ہیں یا انٹرنیشنل ابھی ان کے ریفرینڈمز چل رہے ہیں، تو اگر ان کا لیڈرشپ کرائسس جو نہ آیا یا وہ اسی طرح انہوں نے اپنی اسٹرگل کو کنٹینیو رکھا، تو کسی دن وہ اپنا ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور آپ اپنے مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ واٹ وڈ بی دا نیکسٹ ڈیسٹینیشن؟ میری ڈریم جاب یا میری جو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے وہ ٹیچنگ رہی ہے، اور انشاءاللہ میں پڑھا بھی رہا ہوں، اور میری یہی خواہش ہے کہ انشاءاللہ جلد میں کسی اچھی یونیورسٹی میں ہوں گا اور میں پڑھ رہا ہوں گا، پڑھا رہا ہوں گا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر علی، ینگسٹ پی ایچ ڈی ہولڈر، ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہے. ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. ویوز 9 ذی الحج، اور جب ہم بات کرتے ہیں حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی، تو 9 ذی الحج کو منایا جائے گا. 27 جون اس کی تاریخ بنتی ہے، اور پھر 28 جون کو سعودی عرب متحدہ عرب امارات میں عید الاضحیٰ جو ہے وہ منائی جائے گی، اور اسی طریقے سے 29 جون کو پاکستان میں عید الاضحیٰ جو ہے وہ منائی جائے گی. جب ہم حج کے 10 دنوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ برکت بیان کی گئی ہے، اور ان دنوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور اسپیشلی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان 10 دنوں میں روزے رکھے جائیں، نیک کام کیے جائیں، تکبیر پڑھی جائے، یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیک کام کیا جائے، ایون یہاں تک کہ جہاد بھی کیا جائے، تو اس کا اجر، اس کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. سو بہت سے علماء کرام فقہا کا اس حوالے سے یہ خیال ہے کہ یہاں پر جو 10 راتوں کا ذکر کیا گیا ہے، بیسیکلی یہ حج کے 10 دن ہیں، اور ساتھ ساتھ جو فجر کا ذکر کیا گیا ہے. سو بہت سے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پر عید الاضحیٰ کی فجر کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. سو اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کی قسم کھانا مطلب ان دنوں کی عظمت، ان دنوں کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے. اور آج ہم حج کے ان 10 دنوں کی فضیلت اور برکت پر ہی بات کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر مفتی احمد سعیدی صاحب اس وقت شو میں موجود ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو ذی الحج کے یہ جو 10 دن ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. اور یہ جو ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیک کام کرے، اس کا اجر، اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. سو ہمارے جو اعمال ہیں ان 10 دنوں میں وہ کیسے ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ والفجر ولیال عشر. یہ 10 راتیں انٹرو کے اندر بڑی خوبصورت باتیں آپ نے تقریباً کر دی ہیں. ان کی فضیلت سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی اور عید الاضحیٰ کے فجر کی قسم قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے. اور مفسرین کرام نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ کیونکہ یہ 10 راتیں ایسی ہیں کہ ان 10 راتوں میں جو عبادات کی جاتی ہیں وہ اس کے علاوہ کسی دنوں میں، کسی راتوں میں نہیں کی جاتی. کیونکہ یہ عبادات عام طور پر وہ لوگ کہ جو پوری دنیا سے سفر کر کے اللہ کی رضا کی خاطر حج کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ 8 ذی الحجہ کو اپنے ہوٹلوں سے نکل کر مینا، عرفات، مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں. اور ان 10 شروع کی جو 10 ہیں ذی الحجہ کے، اس کے اندر جو حج کا رکن اعظم ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، تو وہ پورے سال میں صرف اسی دن ہے. اسی طرح حج کے جو 5 دن ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی انہی
10 دنوں اور راتوں میں کے اندر ہیں۔ اور اسی طرح اس میں اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں بندہ جب ایک روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح جس طرح رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر ہے اور پورے سال کی کوئی رات اس کا مقابلہ نہیں کرتی ہے، تو اسی طرح یہ جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، ان راتوں کا مقابلہ بھی رمضان کی لیلۃ القدر کے علاوہ کسی رات کا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی ان کی فضیلت اتنی یہ فضیلت زیادہ ہے کہ اتنا اس کا جو مقابلہ ہے، کمپیریزن ہے، وہ لیلۃ القدر کے ساتھ ہے۔ لیلۃ القدر کے ساتھ ہے۔ اور وہ رات کہ جب حجاج کرام دن عرفہ کے اندر گزارتے ہیں اور رات پھر مزدلفہ میں جاتے ہیں، اس کے حوالے سے تو روایات کے اندر یہاں تک فرمایا گیا کہ مزدلفہ کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی بڑی رات ہے۔ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن جب وقوف عرفہ حجاج کرام کرتے ہیں اور حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر مزدلفہ کو جاتے ہیں، وہ رات جو انہوں نے گزارنی ہوتی ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ اور ان 10 دنوں اور راتوں کے حوالے سے حجاج کرام چونکہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے وزارت حج کے سرکاری حجاج کرام بھی پہنچ چکے، اور پرائیویٹ جو حجاج ہیں وہ کل چند ایک حجاج کرام ہیں جو یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو 8 ذی الحجہ کو یہ حج کے احرام کی نیت کریں گے اور اپنے ہوٹلوں سے یہ احرام پہن کر لبیک اللہم لبیک کے ترانے گاتے ہوئے اپنے ہوٹلوں کو چھوڑ کر یہ مینا کی طرف جائیں گے، اور ظہر سے پہلے یہ وہاں پر پہنچیں گے۔ اور مینا میں ان کے یہ جو 5 دن شروع ہوتے ہیں 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، تو یہ 5 دن حج کے انہوں نے گزارنے ہوتے ہیں۔ حج کے تمام ارکان ان 5 دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اور پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے۔ 8 ذی الحجہ کے اندر جو انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ مینا میں پہنچ کر 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز مینا میں انہوں نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب 9 ذی الحجہ کی صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز ادا کر لی، تو اب 9 ذی الحجہ کا رکن اعظم ادا کرنے کے لیے اپنے خیموں کو چھوڑ کر سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح اور تحلیل 30، 35، 40 لاکھ لوگ یک زبان، یک لباس اور ایک ہی انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے وقوف عرفہ جا کر ادا کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور اپنے شایان شاہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو یہ وہ میرے بندے ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ان کو تخلیق نہ کروں، یہ وہی اولاد آدم ہے جس کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ یہ تو دنیا میں دنگا فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے، لیکن دیکھو یہ کیسے میری تسبیح اور تعلیل اور میری خاطر یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جو ہے اس دن میں اپنے بندوں کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب بندہ حج کر کے آتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کہ جیسے بچہ تمام گناہوں سے پاک ہو، تمام گناہوں سے پاک، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے جب حاجی حج کرتا ہے اور 9 ذی الحجہ کا دن عرفہ کے میدان میں گزارتا ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے تو وہ بھی اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ آپ بات کریں حجاج کرام کی جو اس وقت حجاز مقدس میں موجود ہیں اور پھر آبویسلی حج کی ادائیگی کریں گے، لیکن باقی جو مسلمان جو حج پر نہیں جا سکے، ہم جیسے مسلمان جو ہیں، ہمارے ان آخری اگر ہم دیکھیں حج کے جو 10 دن ہیں، ہمارے اعمال کس قسم کے ہونے چاہیے، روزے کے حوالے سے کیا مطلب احکامات ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو وہ تکبیر پہ بہت زور دیا گیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے جو ہے آخری 10 دنوں میں تکبیر بہت زیادہ پڑھی جائے، تو اس حوالے سے جو اعمال تمام مسلمانوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اس حوالے سے ان حجاج کرام کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے ہمیں یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ بندہ کہ جو قربانی کر رہا ہو تو جس طرح حجاج کرام احرام پہنتے ہیں ناخن نہیں کاٹتے، تو تم بھی انہی کی طرح ناخن نہ کاٹو، تو جس طرح جو قربانی کر رہا ہو وہ ناخن نہ کاٹے، اور جب اپنی قربانی کرے تب ناخن کاٹے۔ بال کٹوانے پہ بھی بال کا بھی یہی کہا گیا، بالوں کے حوالے سے، کٹنگ کے حوالے سے اور ناخنوں وغیرہ کے حوالے سے، یہی کہ
جو بندہ اپنا حج کی قربانی کر رہا ہے، حج کے احرام میں جب ہے تو یہ پابندیاں تو اس کے اوپر ہے ہی ہیں. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرو جس طرح وہ ناخن اچھا کرواتے ہیں. یہ افضل ہے یا اس کو لازمی فالو کرنا ہے؟ یہ جو آرڈر ہے یہ غیر حجاج کرام کے لیے مستحب حکم ہے. یعنی یہ ایسا حکم نہیں ہے کہ جس کو اگر آپ ناخن کاٹ لیں تو آپ گناہگار ہوں، ایسا نہیں. آپ یہ عمل اگر کرتے ہیں تو آپ کے لیے اجر و ثواب ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن وہ پھر بھی قربانی کا اہل ہے. اگر قربانی کسی نے بھی کرنی ہے لیکن وہ ناخن وغیرہ تراش لیتا ہے، بال کٹوا لیتا ہے عید سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے، افضل یہی ہے کہ نہ کروائے. لیکن اگر کروا لیتا ہے تو پھر گناہ کوئی نہیں ہے، اور اس کی قربانی بھی obviously قبول ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ایک بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ابھی ہم یہاں شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد واپس آئیں گے. یہیں سے گفتگو کا سلسلہ اس کو یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، ہم حج کے آخری 10 دنوں کی فضیلت پر بات کر رہے ہیں. ممتاز عالم دین مفتی احمد سعیدی صاحب اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، ہم فضیلت پر جو آخری 10 دن ہیں حج کے اس پر بات کر رہے تھے، لیکن یہاں پر اب میں قربانی کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے، اور دوسرا یہ کہ خواتین پر کیا فرض ہے یا نہیں ہے. اس کو بھی تھوڑا سا ہمارے اس پلیٹ فارم کے توسط سے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. اس کے لیے پہلی بات جو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا وہ حجاج کرام بھی اور غیر حجاج بھی. یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جناب حاجیوں کے لیے قربانی کرنا ہے یا نہیں ہے. تو ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ حج پر موجود ہوتے ہیں ان کے لیے حج کی قربانی اس کو کہا جاتا ہے دم تشکر. وہ حج کا واجب ہے اور وہ ادا کرنا ضروری ہے، وہ ادا کیا جائے گا. اور جو غیر حجاج ہیں ان کے لیے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، مسلمان عاقل بالغ ہوں، صاحب نصاب ہوں، تو ان کے اوپر بھی قربانی کرنا لازم ہے. اور اگر کوئی بندہ یا بندی باوجود اس کے کہ وہ صاحب نصاب تو ہے اور قربانی نہیں کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ وہ ہماری جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے، یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب ہو تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے. اب یہاں پر ایک تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ کہ صاحب نصاب جیسے زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہوتا ہے انسان، اسی طرح اس کے لیے بھی صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے. قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں آخری دن بھی اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اتنی مالیت اس کے پاس آ جاتی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا صاحب نصاب وہ خاتون ہے، تو تب بھی اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہوگی. بالکل ٹھیک. اور اگر وہ قربانی کے دنوں کے گزرنے کے بعد جو ہے وہ صاحب نصاب آتا ہے تب اس کے اوپر لازم نہیں ہے. اسی طرح وہ صاحب نصاب تو ہے لیکن اس کے اوپر قرض ہے، تو قرض کی صورت میں بھی قرض کے منہا کرنے کے بعد اگر رقم اس کی اس اپنا نصاب کے رقم کو پہنچتی ہے تب اس کے اوپر لازم ہوگا. اگر قرضے کی رقم نکالنے کے بعد اس کی وہ بقیہ جو رقم ہے وہ نصاب کی حد کو نہیں پہنچتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا، میں آپ سے ایک اور سوال یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم آج کل کے وقت کو دیکھیں اس دور میں کن لوگوں پر قربانی واجب ہے، یعنی کہ ان کی مالی حیثیت کس طرح کی ہو تو ان پر قربانی جو ہے وہ فرض کر دی گئی ہے، اور اگر کوئی استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے جو موجودہ رقم بتائی گئی ہے وہ یہ کہ کوئی 1,16,000 روپے ہیں، یہ جس کے پاس موجود ہیں. اور خاص طور پر جو قربانی کے 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں بھی اتنی رقم اس کے پاس اگر موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا لازم ہوگا. یعنی کسی کے پاس بھی 1,16,000 روپے موجود ہیں نقد یا کسی سونے چاندی کی صورت میں بھی موجود ہے، کسی ایسٹ کی شکل میں بھی موجود ہے، تو پھر آپ پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے اس اماؤنٹ یا اس سے زیادہ ہو. اور اگر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود کوئی قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بہت سے لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں، 1,16,000 آج کل کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، کم و بیش بہت سے لوگوں کے پاس بہرحال ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کسی پر کوئی قرض بھی ہے، ہو سکتا ہے 50,000 قرض ہو، 60,000 قرض ہو، 10,000 قرض ہو، یا اس نے اگر یہ 1 لاکھ موجود ہے آنے والے کسی وقت کے لیے رکھا ہو، تو پھر کیا حکم ہے؟
قرض تو پہلے بھی میں نے گزارش کیا کہ قرض کو نکال دیا جائے گا. قرض کے نکالنے کے بعد اگر رقم بچتی ہے تب لازم ہے, اور آگے کسی کام کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ کام جب آئے گا تب دیکھا جائے گا. اب اگر اس کے پاس رقم اتنی ہے کہ قرض بھی نکال دیا گیا اور ضروریات اصلیہ جو ہیں, جو اس کے گھر کی ضروریات ہیں, جو جن کا پورا کرنا روزانہ کی بنیاد کے اوپر ضروری ہے, وہ اخراجات نکال کر اس کے پاس جو اماؤنٹ بچتی ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہے, تب اس کے اوپر لازم ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا حکم؟ جی, جو قربانی نہیں کرتا تو نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ فرمایا کہ ہماری عیدگاہوں کے قریب تک نہ آئے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی کے موقع کے اوپر ہم فرضی نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں, عید کی نماز جو ہے پڑھنے کے لیے ہم عیدگاہ لازمی جاتے ہیں. اگر عید کی نماز ہم نے پڑھنی ہے تو عید کی نماز اگرچہ واجب ہے, لیکن سرکار علیہ السلام فرمایا کہ جو قربانی نہیں کرتا باوجود اس کے کہ استطاعت بھی ہے تو ہماری عیدگاہوں میں بھی نہ آئے. اچھا, ایک بات جو ہے, مطلب اگر ہم یہودی لابی کو دیکھیں تو وہ ان چیزوں پر بڑا فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو مسلمان ہیں وہ کسی غریب غربا کی ویسے مدد کر دیں, مالی مدد کر دیں. شاید اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی سنت سے دور رکھا جائے. تو سنت ابراہیمی کی ادائیگی, اس عمل کو کس طرح سے زندہ رکھا جائے؟ مسلمانوں کو اس ضمن میں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ کو کسی, جو کہا جاتا ہے کسی غریب کی مدد کر دیں, کسی بیوہ کی مدد کر دیں, کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں, بہت سی شیپس اس کی اس حوالے سے بہت سارے پہلو سے اس پر بات کی جا سکتی ہے. اس میں سب سے اہم ترین جو چیز ہے, اس میں آپ دیکھیں جانور جو پالتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں. اور اسی طرح جانوروں کا جو گھاس وغیرہ اہتمام کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح جانوروں کے گلوں کے اندر جو رسیاں ڈالی جاتی ہیں یا خوبصورتی کے لیے جو بناؤ سنگار کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کون بناتے ہیں؟ غریب لوگ بناتے ہیں. بالکل. اسی طرح جب یہ قربانی کی جاتی ہے تو یہ گوشت کن لوگوں کو جاتا ہے؟ غریبوں کو جاتا ہے. اور اسی طرح یہ جانور بکتے ہیں, بکنے کے لیے یہ جو ہے ان کو منڈیوں تک لے کر آنا کون لے کر آتے ہیں؟ غریب لے کر آتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری شروع سے لے کر اینڈ تک آپ دیکھیں تو یہ سارا کا سارا غرباء کے لیے ہو رہا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ لابیز کچھ ہوتی ہیں جن کا ظاہری طور پر نعرہ تو کچھ ہوتا ہے, پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. آج اگر بالفرض ہم یہ مان لیں, ایسا ہے نہیں کہ جناب ٹھیک ہے یہ قربانی نہ کی جائے اور کسی کی مدد کر دی جائے, کل کو پھر آپ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ایسے ہی کہیں گے, پرسوں پھر آپ حج کے حوالے سے بھی ایسے ہی کہیں گے کہ جناب حج کو چھوڑیں. جس چیز کو فرض کر دیا گیا اور جس کا حکم ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. بالکل ٹھیک. وہ کرنا اس کا کوئی نعم البدل آلٹرنیٹو موجود نہیں ہو سکتا اور اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک جو حج کے دنوں میں, مطلب جو آپ نے ابھی جس طرح سے کہا, ایک حجاج کرام ہے, غیر حجاج کرام ہے, جو لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے نہیں جا سکے یا واٹ ایور جو بھی ریزن ہے, تکبیر پڑھنے کا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور پھر عید کے دن تکبیر پڑھنا, اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور بہت سے لوگ, مطلب میں نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا, یعنی وہ ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں گھر کے بڑے کے آخری 10 دن ہے تو تکبیر جو ہے وہ لازمی طور پر پڑھی جائے. سو نارملی آگے سے سوال آتا ہے کہ ہم تو حج پر نہیں ہیں یا تکبیر تو صرف عید والے دن کے لیے ہے. سو میں چاہوں گی کہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. کوئکلی بیان کیجیے گا کیونکہ پھر ہم نے شو کو اس کی مختصر جواب یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو قربان کر رہے تھے, اس وقت جب چھری چلائی گئی تو فرشتوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چھری پھیرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سارے کے سارے کلمات وہ ہیں جو کچھ تو فرشتے ادا کر رہے تھے, کچھ حضرت ابراہیم ادا کر رہے تھے, کچھ حضرت اسماعیل علیہ السلام ادا کر رہے تھے. اور اس میں سارے کے سارے اللہ رب العزت کی بڑائیاں اور بزرگی بیان کی جا رہی ہے. اور بخاری کی حدیث ہے, فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اللہ رب انسان کی ادائیگی کے لیے بالکل آسان ہیں, خفیف ہیں, لیکن میزان اعمال کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کے ان کی بڑی وقت اور قدر ہے. تو جو لوگ ان کی ادائیگی کرتے ہیں یہ صرف یہ ادا نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ جب یہ ادا کرتے ہوئے جن راستوں سے گزر رہے ہوتے ہیں ان راستوں میں فرشتے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور کسی قسم کی کوئی نفلی عبادت جو آپ لوگوں کو بتانا چاہیں کہ ان آخری 10 دنوں میں غیر حجاج کرام یہ نفلی عبادت کریں؟ یہ جو 10 دن 10 راتیں, اب ان میں سے چند گزر بھی چکے ہیں,
ان کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اور عرفہ کے دن کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے حوالے سے تو یہ فرمایا گیا کہ جو بندہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو جو اجر اور ثواب دیا جاتا ہے وہ ایک سال اس سے پہلے کا اجر و ثواب اور اس ایک سال پچھلے یعنی 2 سالوں کا اجر و ثواب ایک روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یعنی کہ اہمیت بہت زیادہ بڑھ بہت جاتی زیادہ، ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی جو آخری 10 دن ہیں ان کے روزوں کی، اور بلا شبہ کچھ دن جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، لیکن اگر آپ کی توفیق ہے، اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو لازمی طور پر روزے رکھیں۔ اور بہت سے لوگ چلیں اگر وہ روزہ نہیں بھی رکھ سکتے، لیکن یہ جو آخری 10 دن ہیں ان میں اعمال کم از کم ایسے کرنے چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کوئی نہ کوئی نیکی سے بھرا کام کریں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تاکہ جو آپ کے اعمال ہیں وہ دگنے چگنے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کاؤنٹ ہوں۔ بہت شکریہ مفتی احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے۔ ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔